بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آج اسلام آباد کے اپنے دوستوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے آج اتنا بھرپور مظاہرہ کیا اور میرا ساتھ دیا، اور اتنا بھرپور ریلی اور پروٹیسٹ ہم نے کیا، اور الحمدللہ آج ایک ببانگ دہل پبلک، لوگ، یوتھ ساری کھل کے سامنے آ گئی، اور ایک سٹرونگ میسج گیا ان ڈاکوؤں کو بھی جنہوں نے ڈاکہ زنی کرتے ہوئے ہماری سیٹیں چرائی ہیں، اور ان اداروں کو بھی، اور ان ریٹرننگ آفیسرز کو بھی جنہوں نے فورجری اور کرپشن کے ذریعے ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ایک واضح پیغام چلا گیا کہ قوم نے ایک انقلاب کے ذریعے، ایک بھرپور عوامی انقلاب کے ذریعے 8 فروری کو ہمیں الیکشن جتایا، عمران خان کو الیکشن جتایا، عمران خان کے ہاتھ مضبوط کیے۔ آج وہ سارے ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہے اس کے نام سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور آج وہ عطا تارڑ اور مریم اورنگزیب نے جس طرح کی آ کے پریس کانفرنس کی، وہ ایک گھٹیا سوچ کی صرف عکاسی کرتی ہے، اور وہ جو بونے جن کے پاس نہ پبلک کا مینڈیٹ ہے، اور وہ ڈاکہ زنی کرتے ہوئے بغیرتی کے ساتھ آ کر کہتے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں، میرا خیال ہے ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس سے زیادہ میں ان کے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اپنے اسلام آباد کے تمام دوستوں کا، اور خصوصاً میں NA47 کے دوستوں کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے سب سے پہلے تو مجھے 8 فروری کو جن حالات میں میرا ساتھ دیا، جو حالات تھے وہ سب آپ کے سامنے ہیں، جس طرح پولیس انوالو تھی، جس طرح پولیس ہمارے لوگوں کے خلاف ہراسمنٹ کے کر رہی تھی، مقدمات بنا رہی تھی، پولنگ ایجنٹس گرفتار کر رہی تھی، وہ سب ہم نے دیکھا۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود بھی الحمدللہ اتنی بڑی واضح اکثریت کے ساتھ ہم جیتے ہیں، اور بڑی واضح اکثریت جو ہے وہ آپ نے اپنی محبتوں کے ذریعے، اپنے ساتھ کے ذریعے، اپنی ایک طرح سے عمران خان کے ساتھ محبت کے ذریعے آپ نے ہمارا ساتھ دیا، پی ٹی آئی کو بہت بڑی لیڈ سے کامیاب کرایا۔ 1,05,000 کے قریب تقریباً میرے ووٹ ہیں، جبکہ مد مقابل کے 51,000 سے اب 51,000 والے کو جتا دیا گیا رات کی تاریکی میں، اور 1,05,000 والے کو کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں جیتے۔ یہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے، عوام کبھی نہیں بیٹھے گی، اور ہم بھی کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، جن ریٹرننگ آفیسرز نے اور ان کے ایسوسیٹس نے یا ان کے کلپریٹس نے اگر کوئی فورجری کی جو کہ ہمارے سامنے آ جائے گی، اس میں طارق فضل بھی اس کا بینیفیشری ہے، ان کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے، ان کو جیل میں بھجواؤں گا، ان کے خلاف مقدمہ بھی کروں گا، اور جیل کے سلاخوں میں ان کے اوپر کوئی رحم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ لہٰذا آج میں وارن کر رہا ہوں، اور ساتھ اپنے NA47 کے لوگوں کی محبتوں کا میں مقروض ہوں، اور ان کو میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کے حقوق کا تحفظ کروں گا، آپ کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ کو کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے یہ لمبی جنگ جیتنی ہے انشاءاللہ۔ ہم عمران خان کے فالورز ہیں، ہم نے آخری گیند تک لڑنا ہے، اور ان کو اپنے انجام تک پہنچانا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ اپنے گھر سے آ رہے ہو، اپنے آپ کے لوگوں کو آپ نے میسیجز کیے ہوئے ہیں کہ جناب نہ ہمارے پاس بیانیہ تھا، نہ پرفارمنس تھی، ہم نے تو بری طرح ہارنا تھا، وہ سارے لوگوں کے پاس موجود ہے، اور آپ کہتے ہو طارق فضل صاحب کہ نہیں میں جیت گیا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے بھی شرمندہ نہیں ہوتے، اپنے آپ پولنگ ایجنٹس کے سامنے بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ 387 پولنگ اسٹیشنز تھے، ان سب کا رزلٹ آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے آپ ہارے ہو، اور صرف میرے پاس، آپ کے پاس نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے، تحریک لبیک کے پاس بھی ہے، مصطفیٰ کھوکھر کے پاس بھی ہے، جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے، اور آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سی شرم نہیں آتی۔ اور پھر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ بتائیں کتنے ہیں آپ کے پاس فارم 45، آپ ان کو کہتے ہو میں صحافیوں کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں۔ کیا قوم کے حق میں ڈاکہ ڈالیں اور صحافی نے اپنے گھر میں لے کے جانے ہیں؟ وہ صحافی نے پبلک کو اور عوام کو دکھانا ہے، عوام کے حق میں ڈاکہ ڈال کے آپ نہ چوک چوراہوں میں بھی جانے کے قابل نہیں ہیں۔ لوگ پہلے چور چور کے نعرے لگاتے تھے، آپ ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگائیں گے، یہ قابل افسوس بات ہے، اور شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو، اپنے عوام کو یہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکہ زنی کر کے اس پہ فخر کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، آج بھی وقت ہے کہ سدھر جائیں۔ اور اس کے ساتھ آج جو واقعہ ہوا ہے بہت بڑا، اس کے ساتھ کہ ہمارا الحمدللہ اسلام آباد نے کافی عرصے بعد، جب عمران خان کے جلسے ہوتے تھے اس کے بعد آج ایک بہت بڑا مظاہرہ دیکھا ہے۔ الحمدللہ میں اپنی عوام کا، اسلام آباد کے
بھائیوں کا، دوستوں کا، ایون پنڈی کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، ان کا بے حد مشکور ہوں اس کامیاب پروگرام کے لیے۔ لیکن جو کچھ چیف کمشنر راولپنڈی نے کہا ہے وہ ایک کمال کی بات کی ہے۔ بالآخر سچ سامنے آئے گا، سچ پہ آپ پردہ نہیں ڈال سکتے، حق نے غالب آنا ہی ہوتا ہے، باطل نے مٹ جانا ہوتا ہے۔ اور جو کچھ کہا گیا کہ 70 ہزار کی لیڈ سے جیتنے والوں کو ہم نے ٹھپے لگا کے ہرا دیا، پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ اکیلے گرفتاری نہ دو۔ اور اچھا ایک اور بات چل رہی ہے، پولیس کہہ رہی ہے ہم نے گرفتار نہیں کیا، گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کون سے تھانے میں ہے اور کہاں ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ وہ کہاں ہے؟ آج وہ کہاں ان کو پہنچا دیا گیا؟ یہ قابل افسوس بات ہے۔ اس کے بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے اگر سچ بول دیا ہے تو ہمیں سچ سننے کی عادت ہونی چاہیے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی پروڈکشن کا آرڈر جاری کریں تاکہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر سکے۔ اور چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں انہوں نے کہا، چیف الیکشن کمشنر کا کنڈکٹ اس قدر داغدار ہے کہ آپ کی میری سوچوں سے بھی زیادہ میرا ان سے ذاتی ایک بہت اچھا تعلق رہا ہے کسی زمانے میں، لیکن ہر چیز میں ان کو واٹس ایپ کرتا رہا ہوں۔ میرے کیس میں اور اس طرح اسلام آباد کے کیسوں میں 11 تاریخ کو خود آرڈر پاس کیا کہ کنسالیڈیشن پروسیس از اسٹاپڈ۔ میرے سے پوچھتا ہے کہ کس وقت ہے، میں نے کہا 12 بجے، 10 ساڑھے 10 بجے یہ آرڈر پاس کرتے ہیں۔ فوری طور پر بھیجا ڈی جی لاء کو کہ جائیں کہ آپ جا کر انفارم کر کے آئیں ریٹرننگ افسر کو کہ فردر پروسیس نہ کریں۔ اور میں جب آتا ہوں 11:30 بجے، اس وقت طارق فضل بھی ہوتا ہے، فرحانہ قمر ہماری ایک ون آف دی کینڈیڈیٹ وہ ہوتی ہے، اور 4-5 دیگر کینڈیڈیٹس کے نمائندے ہوتے ہیں، اور اس میں ایم کیو ایم کا بھی نمائندہ ہوتا ہے، راہ حق پارٹی کا بھی نمائندہ ہوتا ہے، بلکہ ان کے اصل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں۔ سب کو ریٹرننگ افسر آرڈر جاری کرتا ہے، اوریجنل میرے پاس آرڈر ہے ان کا کہ فردر پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پونڈ۔ اور اس کے بعد جب ہم آ جاتے ہیں، پیچھے طارق فضل کو بلاتا ہے، اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہے اور ریکارڈ ٹیمپر ہو رہا ہے۔ میری انفارمیشن تھی، میرے وکیلوں نے دیکھا۔ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو پولیس اپنی وہ تو انکار کر دیتے ہیں کہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے، پھر پولیس اپنی نگرانی میں ہمارے وکلاء کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، کراتی ہے طارق فضل کے گنڈوں کے ذریعے، اور ہماری گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے جاتے ہیں۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود میں نے چیف الیکشن کمشنر کو یہ میسج بھیجا، اور چیف الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر رات کو خود چیف الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا آپ جانبدار ہیں یا غیر جانبدار ہیں؟ یہ طریقہ کار تو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ خود آرڈر کیا، خود اسٹے دیا، ریٹرننگ افسر نے لکھ کے دیا، مگر رات کو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، یا تو الیکشن کمیشن کا کنٹرول نہیں ہے یا اس کا دوہرا معیار ہم سب کے سامنے ہے۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں آج چیف الیکشن کمشنر راولپنڈی کو ایک بہرحال کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے سچ بول دیا۔ اور اب ہم یہ توقع رکھیں گے جس نے یہ جرم کیے ہیں وہ آئیں اور سچ بولیں، ان کی معافی کی جا سکتی ہے، مگر جب تک سچ نہیں بولیں گے، جب تک اپنے جرائم پہ کا اعتراف نہیں کریں گے تو ان کو معافی نہیں مل پائے گی۔ اور آگے آج ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے، وہ ہے 9 مئی کی طرز پہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاری یا اس کی ریپیٹیشن۔ تو وہ آپ نے دیکھا کہ جس کا ایک بندوں کا جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، اور جلسے کے باہر وہاں فائرنگ کی گئی، اور یہ کیا تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کے اوپر پراپر ایکشن لینا وہاں کی ایڈمنسٹریشن کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر میں شدید مذمت کرتا ہوں ہمارے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ کی گرفتاری کی، اور کئی کارکنان اور کئی خواتین کو گھسیٹا گیا، ان کے ساتھ ظلم و تشدد ہوا۔ وہ پنجاب پولیس جو اس وقت فرعونیت اور یزیدیت کی مثالیں تازہ کر رہی ہے، میں اس کو بھی وارن کرتا ہوں، آج بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ عوام آج اٹھ کھڑی ہوئی ہے، ان کے شعور مل چکا ہے، عمران خان نے دے دیا ہے۔ ان کے حقوق پہ ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارا بھی بہت برا انجام ہوگا، اور وہ وقت قریب ہے۔ اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب کو سبسیکوئنٹلی چھوڑ دیا گیا، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جوان مردی کے ساتھ، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ وہ لیڈ کر رہے ہیں اپنے سارے پروٹیسٹ کو اور مظاہروں کو۔ اور اگر ٹرو پراپر طریقے سے فارم 45 کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو مسلم لیگ نون کی صرف 17 سیٹیں بنتی ہیں۔ اس حوالے سے میں نے کل چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے، وہ بہت اہم خط ہے، میں کوشش کروں گا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک بھی پہنچاؤں۔ اس خط میں نے ایک جو کچھ ہوا ہے وہ واقعات بیان کیے ہیں،
فری اینڈ فیئر الیکشن جو ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی وہ ناکام ہو چکا ہے، اور اس کے ذریعے میں نے اپنے کیس کا پوری مثالیں دی ہیں کہ 1,05,000 ووٹ لینے والا بندہ باہر بیٹھا ہے، 51,000 والے کو جتا دیا گیا ہے۔ اور یہ صرف میرے حلقے کی نہیں ہے، اسلام آباد کے تینوں حلقے اور درجنوں دیگر حلقے جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی میں نے پوری وضاحت کے ساتھ ان کو بتایا ہے۔ اور پھر میں نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آج آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہوتے ہوئے آج پاکستان کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس سازش میں آپ سب سے آگے بڑھیں اور آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے آپ اپنے فرائض سنبھالیں، اپنا فرض پورا کریں، اور لوگوں کو جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے، جو ڈاکہ زنی کی ہے، وہ ان کو واپس کریں۔ اور میں توقع رکھتا ہوں کہ پرسوں جو کیس لگا ہوا ہے اس میں میرا خط بھی رکھا جائے، اس کو کنورٹ کیا جائے انٹو اے پٹیشن انڈر آرٹیکل 184(3). ہم پھر آپ کو پورے ثبوت دیں گے جس سے نظر آئے گا اور واضح ہوگا کہ جو ظلم، جو کچھ زیادتی عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ زنی ہوئی ہے اس کے تدارک کا ٹائم آ چکا ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان چاہیں تو لوگوں کو ان کے حقوق دے کے تاریخ میں بہترین نام سے یاد رکھے جائیں گے، اور اگر چاہیں گے تو بدترین نام سے یاد رکھے جائیں گے۔ یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ شکریہ۔